حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 86 برس کی ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالحہ بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبران زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شما کے معنی ہے سن، اور ایک اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ نے انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے چلتے اسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس، اے رب ہمیں عطا قائم رکھ۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئی، چونکہ وہ خود بھوکی تھی اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ امام ترکیہ جذبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کریں۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور آج بھی موجود ہے، اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحی سنائی: اے ہاجرہ، آپ خوفزدہ نہ ہو
اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو چرا نامی قبیلہ پانی کی فروخی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کا ارادہ فرمایا اور اپنے تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تأمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیر کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بھی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ اور انہیں سے آپ کی نسل چلے گی، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، کبھی اپنے مقصد پر ڈٹا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ میرے رب نے فرمایا ہے، بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان کہا جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی منع میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ شاید زمین و آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور بابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔
آپ زور لگاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کے اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل جاؤ اور جنت سے مینڈھا لے جاؤ، میرے خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے مینڈھا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا دیتے ہیں اور مینڈھا رکھ دیا۔ اب چھری کو جلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا۔ یہ وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنایا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ کے کرنے والوں کو، بے شک یہی سرئی جانچنا اور اس کا بدلہ دیا۔ ہم نے ایک جانو ذبح کیا تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ میں ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔